السلام علیکم، کیا حال ہیں سب دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ قسط نمبر 14 کے ساتھ انسان اور زمین کی حکومت لے کر حاضر ہوں۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں قسط کا آغاز کر سکوں۔ تو قسط نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد دوسری بڑی قوم سمود کی تھی۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ اس کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والی قدیم رستہ پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فنی تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرتا اس طرح قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر ارمیو سمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ یہ بھی سامی نسل سے ہی تھے۔ سمود و قدیم جزیرۃ العرب کی قوم جو ہزاروں سال کاف میم سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے۔ قوم کی معروض اعلیٰ کے نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ تھا: سمود بن حشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اور کہیں ان کا نسب یوں بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل سے ہیں۔ یہ دونوں عصر کے بیٹے تھے اور ارم کا بیٹا تھا اور ارم سام بن نوح کا بیٹا تھا۔ بعض مورخین نے کہا ہے اہل کتاب یہودی یعنی کہ یہودی ان دنوں قوموں عاد و سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد و سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ ارشاد ہے: اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اور جتنے لوگ اس زمین میں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ پھر بھی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ کیا تم لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جن کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی تھی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن پہاڑ تراشتا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ طویل عمر ہوتے تھے، مٹی سے گھر بناتے تو ان کی زندگی میں ہی وہ گھر گر جاتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے پہاڑ تراش کر گھر بنانے شروع کر دیے جو مضبوط ہوتے تھے۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا لیتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام بھی ہوتا تھا۔ پہاڑوں میں تعمیر ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا۔ یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گمان تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ ایک بار پھر بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ اور لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی باتوں اور اس کے بتوں کے خلاف نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی کچھ بولتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تھا۔ صالح علیہ السلام تھا ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنے نبی بنایا اور
آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: صالح بن اب بن مسا بن اب بن حادر بن سمود بن اسد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہبری کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو اور سرداروں کو دعوت دی۔ جب وہ کھانے اور پینے سے فارغ ہوئے تو بعد اس کے آپ نے ان لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، آج